الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والكافرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. صلى الله اللهم صل على محمد وآل محمد. عاشورے کے بارے میں ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں کہ جو اس کی اہمیت اور جو حدیث اس میں بتائی گئی ہے. کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے اللهم صل على محمد وآل محمد. اس روز یعنی روز عاشورہ چاشت کے وقت 4 رکعت نماز ادا کریں اور دعا پڑھیں. اور وقت چاشت یعنی جب سورج زیادہ بلند ہو جائے. ہم نے اختصار کے خیال سے اس نماز کو ذکر نہیں کیا ہے. یہ بھی مناسب ہے کہ شیعہ اس دن بغیر روزے کے کھانے پینے سے پرہیز کریں. روزے کے ارادہ کرنے کے بغیر، جسے ہم فاقہ کہتے ہیں، فاقہ کریں اور بعد عصر تک امساک کریں یعنی کھانے پینے سے پرہیز کریں اور اس کے بعد افطار کریں یعنی عصر کے بعد. کیسے کہاں سے افطار کریں؟ مصیبت زدہ افراد کے کھانے سے. جو بالکل پریشان لوگ جو کھانا کھاتے ہیں، جن کے گھر کوئی صدمہ ہو گیا اور کسی کے گھر موت ہو گئی، ان کے گھر جیسا کھانا پڑتا ہے جسے اپنے کڑوی روٹی کہتے ہیں یا وہ جو بھاتی کی روٹی جو کہلاتی ہے اس طریقے سے، ویسے کوئی چیز مطلب. تو اس میں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے مٹھا یعنی چھاچھ یا دودھ یا اس قسم کے یا کھچڑی وغیرہ، جس میں نہیں لکھا کھچڑی، ہم نے اپنی طرف سکھایا نہ کہ لذیذ غذائیں یعنی لذیذ کھانے نہ ہونے چاہیے. اور مناسب ہے کہ پاکیزہ کپڑے پہنیں لیکن بند کھول دیں یعنی گریبان چاک رکھیں، آستینیں اوپر چڑھا لیں، آستینوں کو مصیبت زدہ لوگوں کی طرح اوپر چڑھا لیں. علامہ مجلسی نے زاد المعاد میں فرمایا کہ بہتر ہے کہ 9ویں اور 10ویں کو روزہ نہ رکھیں، کیونکہ بنی امیہ ان دنوں میں برکت اور قتل حسین کی خوشی میں روزہ رکھتے تھے. اور بہت سی حدیثیں بھی ان دونوں دنوں کی فضیلت اور روزے کے بارے میں ان لوگوں نے اپنی طرح سے گڑھ لی ہے. امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللهم صل على محمد وآل محمد. جو شخص اپنی حاجتوں میں کوشش کو ترک کر دے روز عاشورہ اور کسی کام میں نہ لگے تو خدا اس کی دنیا اور آخرت کی حاجتوں کو پورے کرے گا. اور جو شخص روز عاشورہ مصیبت اور گریہ و غم میں رہے گا، خدا تعالیٰ اس کو قیامت کے دن خوشی عطا فرمائے گا اور اس کی نگاہ کو بہشت سے روشن کرے گا، یعنی اس کے نظروں کو اللہ تعالیٰ بہشت کا نظارہ اسے دکھائے گا اور اس کی آنکھوں کو روشن کرے گا. جو شخص روز عاشورہ کو روز برکت کہے گا اور اپنے گھر کے لیے اس دن ذخیرہ کرے گا، خدا اس کے ذخیرے کو برکت والا قرار نہ دے گا. اور یزید و عبید اللہ ابن زیاد اور عمر سعد کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. لہذا انسان کو روز عاشورہ دنیا کے کاموں میں مشغول نہ ہونا چاہیے، بلکہ مناسب یہ ہے کہ خود بھی گریہ اور نوحہ کرے اور مصیبت برپا کرے اور گھر والوں کو بھی عزا کا حکم دے. جس طرح کے اولاد و اقربا کے یعنی سگے رشتہ داروں کے مرنے میں ماتم میں مشغول ہوتا ہے، اس طرح سے کرے اور بغیر روزے کے کھانے پینے سے پرہیز کرے اور دن کے آخری حصے میں عصر کے بعد فاقہ شکنی کرے، چاہے پانی ہی سے کیوں نہ ہو، تاکہ مکمل روزہ نہ کہا جائے. تو اب یہ چیز ہے
کتنی سخت ہے اس حدیث امام رضا صاحب نے جو فرمایا کہ اس دن جو کوئی اپنے کاموں میں مشغول رہے گا اور اس کو جو ہے تو اس کے فرمانے کہ اس کے لیے کوئی برکت بھی نہ ہوگی اور آخرت میں اس کا حشر جو ہے وہ بہت ہے نا۔ اب دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو شریعت ہیں اور کچھ چیزیں جو ہے عقیدہ ہے۔ شریعت میں ہوتا ہے حلال و حرام، یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ عقیدہ امام کے ساتھ، اس میں ہمیں اپنی زیادہ خواہشات کو اور اپنے منمانی کو دخل نہیں دینا چاہیے، نہ شریعت میں اور نہ عقیدے میں، چونکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک مجھے اور میرے اہل بیت کو اپنی جان اور اپنے گھر والوں کی جان سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ جتنے ہمیں اپنی جان سے محبت ہے، جتنے اپنے گھر والوں سے محبت ہے، اس سے زیادہ، اب اس زیادہ کی کوئی لمٹ الفاظ نہیں بیان کر سکتے اس میں، ہمیں کتنی اپنی ذات سے کتنی محبت ہو سکتی ہے، کوئی لمٹ ہے؟ بس یہ کہیں بھائی بہت زیادہ، ہر آدمی چاہتا ہے بس میں محفوظ رہوں، سب کام میں میرے لیے ہو، میرے لیے ہو، ہے نا۔ اس طرح اپنے گھر والوں کے لیے ہر آدمی چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ بہتر سے بہتر ان کو زندگی عطا کرے، سب کچھ ہو ان کے لیے کرے۔ تو ان سب محبتوں سے اعلیٰ رسول اور اولاد رسول سے محبت ہونا ضروری ہے، یہ ایمان کی نشانی۔ جب تک ان کو ہم نہ چاہیں گے اپنے مال و اولاد سے زیادہ، جب تک مومن نہیں ہو سکتے۔ جیسے قرآن مجید میں بھی کہا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کے نفسوں پر ان سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں، ان کی جانوں پر ان سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ جتنا ہمیں اختیار ہے اپنی جان پر، اس سے زیادہ ہمارے نبی کو ہماری جان پر اختیار ہے۔ وہ جہاں ہمیں کہیں یہاں چلے جاؤ، ہم کو جانا پڑے گا، کہیں گے آگ میں چلے جاؤ، ہمیں جانا پڑے گا، کہیں گے پانی میں کود جاؤ، کیونکہ وہ ہم سے اولیٰ ہیں، ہماری جانوں کا اختیار رکھتے ہیں۔ اسی لیے جہاد میں نبی اور امام کی اجازت ہمارے شرط ہے، کیونکہ نبی اور امام ولی خدا ہے، خلیفۃ اللہ ہے، خلیفۃ اللہ، اللہ کا خلیفہ۔ اس کو فارسی میں اگر ترجمہ کریں تو جانشین خدا، جہاں خدا چاہے گا وہاں ہماری جان کو خرچ کرے گا، اسی طرح ولی خدا جہاں چاہے گا ہماری جان کو خرچ کر سکتا ہے، ہماری جان کو، ہماری مال۔ تو یہ چیز عقیدے سے تعلق رکھتی ہے کہ ہم اپنے مولا کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اب وہی بات ہے کہ جب امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے لیے اور ان کے انتظار میں ہم آنکھیں بچھائے ہوئے ہیں، اور ہمیشہ ہماری دعا ہے اور ہونی چاہیے، جیسے اس دعا کی فضیلتیں ہیں کہ ظہور کی دعا کرنا اور خود منتظر رہنا، یہ دونوں عمل اللہ کے نزدیک بہت بڑی عبادت ہے، افضل عبادت میں شمار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک قوم موسیٰ، جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جاؤ عمالقہ کی قوم سے لڑو، جب فرعون مصر میں ڈوب گیا، اس میں دریا نیل میں ڈوب گیا فرعون، اس بعد موسیٰ علیہ السلام گئے ادھر آگے شام کی طرف، فلسطین کی طرف، اب وہاں ایک قوم تھی عمالقہ، ان سے لڑنے کا حکم ہوا۔ تو جناب انہوں نے کہہ دیا، جب وہاں دیکھے بڑے بڑے آدمی طاقتور، اوج بن عناق جیسے دیکھے وہاں، تو ان کہنے لگے موسیٰ آپ جائیں، آپ کا خدا جائے، جب آپ لڑ لیں گے پھر ہم آ جائیں گے آپ کے پاس، آپ لڑائی کریں ان سے، ہم نہیں لڑیں گے، آپ جائیں، آپ کا خدا جائے، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی پروردگار میں اپنے اور اپنے بھائی کی جان کا تو مالک ہوں، ان کو میں کیا کروں؟ اس نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے 40 سال انہیں ایک میدان میں گمراہ رکھا، حیران رکھا، تیا کے میدان میں۔ تو اب یہ کہنا کہ بھائی بس آپ جائیے ہم بیٹھے ہیں، تو اسی لیے امام علیہ السلام کے انتظار ہو رہا ہے۔ امام کا ظہور میں کیا ہے کہ ایسے اصحاب چاہیے ہیں امام کو کہ جو یہ نہ کہہ دے موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کی طرح میں تم جاؤ تمہارا خدا جائے، جب تم جیت جاؤ گے تو ہم آ جائیں گے، لڑنے والے چاہیے ہیں۔ اور آج کا معاشرہ آپ دیکھیں، اکثریت، پوری دنیا کی بات کرتا ہوں، پوری دنیا میں کہ آج کا معاشرہ یہ کہ ایسی عادت مسلمانوں کی ہو گئی ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس وقت بھی امام کی آواز پر لبیک نہ کہیں، اگر آج امام آ جائیں تو بہت سے لوگ لبیک نہ کہیں گے،
کیا کہیں گے؟ بس آپ لڑیے، ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، جیت جائیں گے تو جشن منائیں گے، اور قتل ہو جائیں گے تو آپ کا تیسرا 40واں کر لیں گے۔ یہ مسلمانوں کا سماج ہے آج کا، کسی کام میں آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہے، دشمن کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے، اس کے خلاف، ظالم کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں ہے۔ اگر جیت گئے تو خوشی منائیں، جشن منائیں گے، بریانی کھائیں گے، جو ہار گئے، قتل ہو گئے تو تیسرا 40واں کر کے روکے بڑھ جائیں گے۔ اس لیے امام کو تاخیر ہوتی ہے، ایسا نہیں چاہیے امام کو۔ اچھا اب یہ بھی نہیں ہے کہ امام کوئی مطلب جادو کی چھڑی گھما دیں گے اور ایک بار سب کچھ ہو جائے گا۔ امام کو انصار چاہیے، بتائیں گے نا، لشکر ان کو چاہیے، اصحاب چاہیے، انصار چاہیے، کیونکہ ہر نبی اور امام معجزے کی طاقت رکھنے کے باوجود عام انسانوں کے ساتھ ان کے جیسا ہی برتاؤ کرتا ہے۔ ہر جگہ معجزہ استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ معجزہ ہے، معجزہ اس لیے ہے کہ جب لوگ انکار کریں کہ بھائی آپ امام نہیں ہیں، آپ حجت خدا نہیں ہیں، آپ نبی نہیں ہیں، تب پھر وہ کہیں گے دیکھیے ہمارے پاس یہ دلیل ہے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، جو ہم وہ کام کر کے بتا رہے ہیں جو آپ نہیں کر سکتے۔ کیونکہ معجزہ یہ ہے کہ جو اس زمانے کے کوئی بھی انسان بڑے سے بڑا کسی بھی شعبے میں وہ کام نہ کر سکے جو نبی اور امام کر دیں۔ یہ اب امام صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہ موافق العادت یا بس انہوں نے ہر کام معجزے سے ہو جائے گا، معجزے سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ مولا کائنات بھی معجزہ رکھتے تھے نہیں رکھتے، ہزاروں معجزے۔ ایک دن مسجد کوفہ میں مولا نے فرمایا کہ میں چاہوں تو معاویہ کو یہاں سے بیٹھے بیٹھے تخت سے کھینچ لاؤں یا تخت سے گرا دوں، اور پھر آپ نے ہوا میں ہاتھ بلند کیا، اس طرح سے کیا، اب جو ہاتھ آیا تو اس میں کچھ بال تھے، کہا یہ معاویہ کی داڑھی کے بال ہیں۔ معاویہ کو تخت سے گرا دیا اور اس کی داڑھی کے بال لے آئے کہ دیکھو یہ، اور وہ دن تاریخ لوگوں نے نوٹ کیا۔ پھر بعد میں معلوم ہو گیا فلاں ٹائم فلاں دن آدھی معاویہ گر گیا تھا تخت سے اور اس کی داڑھی میں بال کم ہو گئے تھے۔ لوگوں نے کہا بھائی جب آپ اتنی طاقت رکھتے ہیں یا بیٹھے اس کو آپ گرا سکتے ہیں، تخت سے اتار سکتے ہیں، پھر ہم لوگوں کو لڑائی میں لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کیوں لے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ تمہاری قوت عمل مفلوج نہ ہو جائے، تمہاری قوت عمل ختم نہ ہو جائے اور تم جہاد کے ثواب سے محروم نہ ہو جاؤ۔ انسانوں کو جہاد میں رکھنا یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے کہ تاکہ پتہ چلے کہ کون اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال کو قربان کرتا ہے اور کون نہیں قربان کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت سی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر پیسہ کام نہیں کرتا شریعت کے طور پر۔ مثلا اگر آج کے معاشرے میں کسی سے اگر یہ اجازت شریعت کی دے دی جائے، شریعت میں اجازت ہو جائے کہ اپنی حیاتی میں موجودگی میں آپ $1000 $10,000 کسی کو دے کر کے اور اپنی پوری زندگی کی نماز پڑھوا لے تو ہر آدمی کو بہت آسان لگے گا۔ ابھی کہوں گا بھیا پیسے لے لو میری نماز پڑھ دو، میرے روزہ رہ دو پیسے لے لو، مجھے نہیں کرنا ہے، آسان ہو جائے گا، قوت عمل مفلوج ہو جائے گی۔ لیکن نہیں چاہیے اللہ کا ساتھ قربانی اللہ نے واجب رکھی، حالانکہ وہ فرماتا ہے کہ اللہ کو نہ تمہارا خون پہنچتا ہے نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اگر کوئی مجبور ہو جائے مینا میں قربانی نہ کر سکے تو اس کے لیے کفارہ ہے، 10 روزے رکھنے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے جیسے مثلا عقیقہ ہے، اب اگر کوئی کہے کہ عقیقے کا مطلب میں جانور نہیں ذبح کرتا بلکہ میں پیسے دے دیتا ہوں، عقیقے میں پیسہ کام نہیں آئے گا، جانور ہی ذبح کرنا ہے، پیسے دے، حالانکہ سنت ہے، عقیقہ سنت ہے، لیکن کہ بھائی میں پیسہ دے دیتا ہوں عقیقہ نہیں کرتا، نہیں، اللہ کو خون بہانا پسند ہے۔ تب کیا ہوا، چاہے آپ سنت ہے کہ بھائی 7ویں دن عقیقہ ہو جائے، 30ویں دن عقیقہ ہو جائے، نہیں ہوا تو جب حیثیت ہو جائے، جب آپ کے پاس اللہ تعالیٰ مطلب پیسہ اور اس کی صلاحیت ادا کرے، جب نہیں تو یہ نہیں اپنی عمر کے چاہے 80 سال کے ہونے کے بعد آپ عقیقہ کر سکتے ہیں، 60 سال میں عقیقہ کریں، 80 سال میں کریں، تو کیا ہوا یعنی پیسہ کام نہیں کرے گا۔ تو اسی طریقے سے امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور میں اگر ہم کہیں یا یہ ہم روزہ عاشورہ ہم یہ کہیں کہ بھائی ہم اپنا غم نہیں کرتے، ہم یہ پیسہ دے دیتے، خیرات کر دیتے اور وہ کام ہمارا ہو جائے، ہم تو اپنے گھر میں کھائیں پیئیں گے، مزہ کریں گے، نفاقہ کریں گے، نہ کچھ کریں گے، بس پیسے سے ہم عاشورہ کر دیتے ہیں۔ دل کی نیت چاہیے، پیسہ نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے
عمل چاہیے، ایکشن چاہیے سب جگہ پر، چاہے واجبات ہو چاہے مستحبات ہو۔ تو اب تاخیر ظہور میں ایک بات یہ بھی، ایک سبب یہ بھی ہے کہ ابھی ویسے انصار نہیں ہوئے کہ جو امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر لبیک کہنے والے ہوں۔ کیسے انصار چاہیے؟ جیسے ہارون مکی کا واقعہ ہے۔ ہارون مکی تنور میں چلے گئے تھے، پوچھا نہیں تھا کیوں اور کیسے نہیں کیا تھا، تو چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ ایسے کتنے ہیں، اگر 5 بھی ایسے ہو جائیں تو ہم اپنا حق لے لیں گے۔ تو چھٹے امام کے زمانے میں اس وقت 5 نہیں تھے، مولا کائنات کے وقت میں 40 نہیں تھے، حسین کے وقت میں 72 تھے۔ اب آج کتنے ہیں نہیں معلوم، اللہ جانے یا امام جانے آج کتنے ہوں گے۔ ہارون مکی جیسے، اب ہمارا تو اپنے ہارون معاملے میں ایکسکیوز ہوتا ہے کہ بھائی اسلام نے کہا کہ آپ کوئی بھی کام بغیر تحقیق کے نہ کریں۔ اگر آج امام ہمیں حکم دے تم کنویں میں کود جاؤ، ریزن بتائیے اس کا فائدہ کیا ہے، کیوں کود جائیں، سبب بتائیے، وجہ پوچھیں گے، ریزن پوچھیں گے۔ امام کے بات میں، امام کے حکم میں ریزن نہیں پوچھا جاتا، کیوں اور کیسے نہیں پوچھا جاتا۔ یہی مطلب اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، صحابہ امر کی اطاعت کیا ہے؟ جو دوسری آیت میں کہا اتباع، جو ہمارا اتباع کرے گا، جو پیروی کرے گا وہ ہمارا ہے۔ بات ہو رہی ہے علامات کے اوپر، یہ بات آ گئی تھی ذہن میں اس طریقے سے تاکہ ایک بات واضح ہو جائے کہ ہر جگہ پیسہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کو ہمارے ایکشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ امام بھی موجودہ رکھتے ہیں، نبی بھی موجودہ رکھتے ہیں، لیکن ہر جگہ موجودہ استعمال نہیں کرتے۔ کبھی کبھی یہ سوال ہوتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم السلام امام رضا علیہ السلام معلوم تھا کہ بھائی اس میں زہر ہے تو کیوں زہر کو کھا گیا؟ یا جناب اس میں مسجد کوفہ میں مولا کو پتا تھا میری شہادت ہونی ہے۔ اصل ہمیں معرفت امام ہی نہیں ہے۔ معرفت امام کا مطلب یہ کہ امام مشیت الہی کا پابند ہے۔ جب امام کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی مرضی اس بات میں ہے کہ میں شہید ہو جاؤں، یہ زہر آلود کھجور کھا لوں، تو وہ کھا لیتے ہیں۔ اور جب انہیں پتا ہے کہ ابھی اللہ کی مشیت نہیں ہے ہماری شہادت میں بلکہ ہماری زندگی ہے، تو پھر وہ اپنے بچت کے راستے کرتے ہیں، بچنے کے وسائل اور بچنے کے راستے کرتے ہیں جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے اس بارے میں راضی ہے۔ اور یہی باتیں ہیں، ہم اماموں سے دعا مانگتے ہیں، اللہ کو امام کو وسیلہ بناتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں۔ کیوں؟ مولا عباس ہماری دعا قبول نہیں کرے، مولا عباس ہو یا مولا امیر المومنین ہو، یہ سب اللہ کی مشیت کتابیں ہیں۔ جب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کی مشیت اس میں ہے، اسی وقت وہ کام ہو جاتا ہے۔ صلاۃ و سلام علیہ۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہر وقت علی کو کیوں پکارا جاتا ہے؟ یہ زمانہ امام کا ہے، 12ویں امام کی حکومت کا زمانہ ہے، جب کوئی مشکل ہو تو 12ویں امام کو پکارنا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے، پکارنا چاہیے، اور امام ہماری مدد بھی فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اب اگر خود امام زمانہ ہی علی کو پکارتے ہوئے تشریف لائے تب کیا کریں گے؟ بھائی ہمیں تو کہہ رہے ہیں آپ علی کو نہ پکاریے، اگر خود امام زمانہ ہی علی کو پکار رہے ہو تو تم ماننا پڑے گا نا، ان کی سنت پہ عمل کرنا پڑے گا نا، کیونکہ علی علیہ السلام کو اللہ نے بنایا ہی ہے مشکل کشا، لوگوں کی مشکل کشائی کے لیے بنایا۔ آپ کسی کو پکارے کوئی منائی نہیں ہے، چاہے مولا عباس کو پکارے، مولا امام کو پکارے، مولا علی کو پکارے، سب حاجت روائی کے لیے ہے، لیکن خاص مشکل کشا مولا علی کا لقب ہے، کسی اور امام کا لقب نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے امام صاحب ہم ان کو پکارے، لیکن خود امام بھی کیونکہ وہ بھی صاحب ذوالفقار، انہی کی ذوالفقار لے کر آنے والے ہیں، انہی کے مقصد کو پورا کرنے والے ہیں۔ صلوات پڑھنا مولانا۔ اب عارض مقصد صاحب فرماتے ہیں کہ جب ہمارا قائم ظہور کرے گا تو اتنا طاقتور ہوگا، اتنا قوت والا ہوگا کہ چاہے تو یہ اپنے ہاتھ سے بڑے درخت کو اکھاڑ دے گا جڑ سے، اور ایسی طاقت ہوگی اور ایسا اس کا زور ہوگا کہ اگر پہاڑوں کے درمیان آواز بلند کرے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پہاڑ پر کھڑا ہو جائے تو پہاڑ ریزہ ہو جائے گا۔ تو اتنی طاقت کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی طاقتور ہوں گے تو پھر اور لوگوں کو ہمیں سب کو جہاد میں لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے ہم نے عرض کیا، اس لیے تاکہ ہم اپنے بندگی خدا کا اظہار کریں اور ہمیں پتہ کہ اپنی اطاعت کو ہم ظاہر کر سکیں۔ ہر کام مجھے جیسے نہیں ہوتا۔ تو اب امام صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اتنے طاقتور
کہ چاہے تو درخت اکھاڑ لیں, چاہے تو پتھر کو توڑ دیں, آواز سے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. بھائی یہی تو بات ہے. امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیبر کا دروازہ اکھاڑ لیا تھا, تو وہی طاقت تو ہے جو علی کے پاس طاقت تھی, وہی امام زمان کے پاس طاقت ہے, انہی کا وارث ہے. تو اب علی علیہ السلام نے وہ در خیبر اکھاڑا. کیسا تھا در خیبر؟ جس کو 40 آدمی کھولتے اور بند کرتے تھے. صرف آدمی 40 آدمی نہیں, 40 پہلوان اٹھاتے نہیں تھے, اکھاڑتے نہیں تھے, صرف کھولنے اور بند کرنے کے لیے 40 پہلوان تھے اس کے لیے. اس کو خالی 2 انگلیوں سے اٹھایا اور پھینک دیا. پھر لوگ کہتے ہیں کہ اس کو 80 آدمیوں نے مل کے اٹھانا چاہا تو نہیں اٹھا سکے. تو یہ خیبر میں طاقت دکھائی. مگر مولانا کیا فرمایا کہ میں نے خیبر کا دروازہ نہیں اکھاڑا اپنی طاقت جسمانی سے مگر طاقت ربانی سے. مطلب کیا ہوا کہ علی کے پاس دونوں طاقتیں ہیں, طاقت ربانی بھی ہے, طاقت جسمانی بھی ہے. کب جسمانی طاقت استعمال کرنی یہ علی طے کریں گے, کب رحمانی طاقت استعمال کرنی یہ علی طے کریں گے. اسی طرح امام زمانے کے پاس بھی دونوں طاقتیں ہیں, جسمانی بھی ہے, ربانی بھی ہے. کب کون سی طاقت کو ظاہر کرنا ہے یہ ان کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. صدا پڑھا محمود یہی تو ہے انہی کے والی سے کہ جب نصارہ نجران نے کہہ دیا چہروں کو دیکھ کر کی کہ ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر اشارہ کر دیں تو پہاڑ ٹکڑے ہو جائیں, پہاڑ چلنے لگے اپنی جگہ سے. اور قرآن نے کہہ دیا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اللہ کے خوف سے. تو یہ دونوں دلیلیں موجود ہیں, وہاں اللہ کے قرآن کی آیت موجود ہے, نصارہ کا تجربہ موجود ہے, اور اس سے بڑی تیسری کیا گواہی چاہیے. امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر طاقت ہے انہی کے وارث ہیں. اور اس کے بعد جب ظہور کا زمانہ نزدیک ہوگا پھر علامات پہ آتے ہیں کہ کیا ہوگا علامت میں, کہ جب یہ دیکھو کہ عام آدمی تو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں کھانے کی چیزوں کی, مگر جب حاکم وقت ذخیرہ اندوزی کرنے لگے, حاکم وقت کھانے کی چیزوں کا اسٹاک کر کے اپنی مرضی سے بیچنے لگے, تو یہ ظہور کی علامت ہے. اور جب یہ دیکھو کہ ہر بیماری کا علاج شراب سے ہونے لگے تو سمجھو کہ اب میرا بیٹا نزدیک میں آنے والا ہے. نزدیک کی علامت ہے. اور جو ہم نے عرض کیا کہ بازاروں کی حالت یہ ہوگی کہ کسی کا بھی گزر جب تک کہ نامحرم کے شانے سے شانہ نہ چھلے جب تک نہیں گزر سکتا. اور اس کے پہلے 8 مہینے اور اس میں بے بارشیں جماعت ثانی اور رجب میں وہ سب ہوگی. اب اس کے بعد ہم بات وہاں تھی ہماری کہ جب روم والے داخل ہو جائیں فلسطین میں اور ترک داخل ہو جائیں عراق میں, اور بنی قنطورہ یعنی کہ جن کی آنکھیں چپٹی, چہرے کا رنگ زرد ہے, ناک چپٹی ہے, چھوٹی آنکھیں ہیں, چہرے کا رنگ زرد ہے, اور وہ صحرا کے قریب رہنے والے. صحرا کون سا؟ صحرا منگولیا اور گوبی یعنی چائنا. جب چین کی فوجیں عرب میں داخل ہو جائے تو سمجھو اب مارکے کی بات آ گئی ہے. چین کی فوجیں جب عرب میں داخل ہو جائیں اب وہاں کیا ہوگا؟ دجال کو مارا گیا, روس عراق کو اور شام کو تباہ کرے گا. اب اس کے بعد سفیانی نکلے گا. سفیانی کون ہے؟ عثمان کی ابو سفیان کی اولاد سے, نام ہے اس کا عثمان بن انبسہ, ابو سفیان کی اولاد سے ہے, ہندا جگر خارہ کی اولاد سے ہے. چہرے پر چیچک کے داغ ہیں, آنکھیں نیلی ہیں. یہ نکلے گا فلسطین سے, اور فلسطین سے شام پر قبضہ کرے گا اور ایک بڑا لشکر جمع کرے گا, اور لشکر جمع کر کے پہنچے گا کوفے تباہ کرنے کے لیے. لیکن کچھ ایسے حالات ہوں گے کہ کوفے پر اٹیک نہیں کر سکے گا, واپس آئے گا فلسطین اور یہاں سے ایک لشکر تیار کرے گا, اور وہ لشکر بھیجے گا مکے مدینے کی تباہی کے لیے. سفیانی شام واپس آ کے پھر سے لشکر بھیجے گا مکے مدینے کی تباہی کے لیے. تو اب یہ لشکر چلے گا, پہلے مدینے کو تباہ کرے گا, مسجد نبی کو برباد کرے گا, اس کے بعد روانہ ہوگا مکے کی طرف مدینے کی تباہی کرنے کے بعد. یہ ایک بات یہاں رکھتے ہیں. دوسرا سید حسنی یہ نکلیں گے خراسان سے, طارقان سے ہوں گے, طارقانی نکلیں گے خراسان سے. ان کا نعرہ ہوگا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر,
اور یہ خراسان سے ہوتے ہوئے بلوچستان اور ملتان پہنچیں گے. مولا کائنات کے خطبے میں اس کا ذکر ہے. خراسان سے بلوچستان، ملتان، پھر ملتان سے واپس دریا کے کنارے کنارے ہوتے ہوتے بصرے کی طرف آئیں گے اور لوگوں کو نیک اچھا مومن بنائیں گے، سب کے عقیدوں کی اصلاح کریں گے، سب کو مومن بناتے ہوئے آئیں گے. تو اب سید حسنی لشکر لے کر آ رہے ہیں بصرے کی طرف، اور سفیانی ہے وہاں مکے کی طرف اپنا لشکر بھیج رہا ہے. اب اسی دوران گویا ظہور کی علامتیں اور کچھ ظاہر ہو جائیں گی. شوال ذی-القعدہ 23ویں ذی الحجہ کو نفس زکیہ کا قتل ہوگا حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان، جسے رکن و مقام کہتے ہیں. نفس زکیہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے نفس زکیہ. اب یہاں جب نفس زکیہ کا قتل ہو جائے گا خانہ کعبہ میں، ٹھیک 15 دن کے بعد محرم عاشورے کا تاریخ، جمعے کا دن، آدھی رات کو مولا کعبے پہنچ چکے ہیں. صبح کی اذان کے وقت آواز غیبی آئے گی، جعل حق و زاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. امام زمانہ کا ظہور ہوا، سب لوگ آئے اور ان کی بیعت کریں. تو سب سے پہلے جبریل و میکائیل آئیں گے. اس کے بعد وہ 4000 فرشتے کہ جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریہ کر رہے ہیں، روز عاشورہ مولا حسین کی مدد کے لیے آئے تھے. مولا نے ان کی مدد قبول نہیں کی تھی، پھر گئے تھے اللہ کے پاس، پھر واپس آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا جب تک امام زمانہ کا ظہور نہ ہو تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم کربلا میں حسین پر گریہ و ماتم کرتے رہو. سوچیں، ملک معصوم، اس کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عرش کی عبادتیں چھڑا کے مولا حسین کی گریہ وزاری کے لیے بھیج رہا ہے. یہ گریہ کوئی معمولی چیز ہے. حسین پر ماتم داری ایسی ویسی چیز نہیں ہے. فرشتوں کی عبادت چھڑا کے اللہ ان کو کربلا میں بھیج رہا ہے. آپ سمجھ رہے؟ خوش نصیب ہیں کیونکہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم زہرا کی دعا ہے، لیکن ہر ایک چیز کا ایک معیار، اس دعائے زہرا کا معیار رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. دعائے زہرا کے مرتبے کو رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. ایک نوحہ بنایا، قابل تعریف ہے، اچھا ہے. ایشیا کے عزاداروں کس بات میں تم کم ہو، بہت اچھی بات ہے. وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم ہر نیکی میں آگے ہیں. لیکن زمانہ اتنا منقلب ہو چکا ہے کہ آج دعائے زہرا کی حرمت برقرار نہیں ہے. دعائے زہرا کی حرمت برقرار نہیں، یعنی معاذ اللہ سب نہیں، 100% نہیں، مگر کچھ. اب ہوتا یہ کہ اگر ایک مچھلی خراب ہو تو ساری مچھلیاں خراب کہی جاتی ہیں. تو اب کچھ لوگ ہر برے کاموں میں ان کے نام آنے لگے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان غالب آ گیا ہے اور اپنی حرمت کو نہیں پہچان رہے ہیں، اپنے مرتبے کو نہیں پہچان رہے ہیں کہ شیعہ علی کا مرتبہ کیا ہے، شیعہ کا مرتبہ کیا ہے، سادات کا مرتبہ کیا ہے. سادات اپنی سیادت بھول چکے، شیعہ اپنے شیعہ ہونے کو بھول چکے ہیں. سلام تھوڑا بہت آ رہا ہوں. اسی لیے ساری باتیں حدیثیں بیان کرنے کا مقصد اسماء افہام، سنو اور سمجھو جگانا مقصد ہے کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں اور کہاں آپ کو ہونا چاہیے. منبر کا فائدہ یہ بھی تو ہے نا کہ ہم اپنے اقدار رفتہ کو واپس لے کر آنا ہے. جو ہماری پہلی ویلیو تھی اس کو ہم واپس آئیں، ہم اپنے اسٹیٹس کو سمجھیں کہ ہم شیخ عزادار ہیں. تو ہم ان کاموں سے پرہیز کریں جن سے ہمارے مولا آقا رنجیدہ ہوتے ہیں. اب کسی موقع پر اگر یاد رہا تو بتا دیں گے کہ مولا کن کاموں سے رنجیدہ ہوتے ہیں اور ہمیں کیا کام کرنے چاہیے امام زمان صاحب سے رابطہ رکھنے کے لیے تاکہ ہم ان سے ہمیشہ رابطے میں کانٹیکٹ رہیں. بھائی اگر آپ گھر سے وطن سے دور ہیں لیکن اپنے گھر والوں سے فون پہ بات کرتے رہتے ہیں تو یاد باقی رہتی ہے. اگر آپ ایک دفعہ آ گئے اور آپ نے کسی کو پوچھا ہی نہیں تو نہ وہ آپ کو یاد کریں گے نہ آپ انہیں یاد کریں گے، پھر رابطہ کیسے رہے گا. تو ہم اسی طریقے سے امام زمان علیہ السلام کے لیے ہمارا فریضہ ہے جب وہ ہمارے مولا آقا ہے تو ہم اپنی غلامی کا ثبوت دیں کہ اپنا رابطہ تو قائم رکھیں کم سے کم کہ آقا جب مصیبت پڑے تو ہم غلاموں کو مدد کریں. سبات پڑھو محمد علیہ محمد. یہ ہوا سید حسنی، وہاں بیعت ہو رہی ہے.
सैयद हसीन लश्कर लेकर उधर आ रहे हैं। अब 3 लश्कर एक ही वक्त में निकलेंगे। एक लश्कर गुमराही का, सुफियानी का है, 2 लश्कर हिदायत के हैं, यमानी का लश्कर और सैयद हसनी का लश्कर। ये हिदायत का लश्कर है। यमानी का लश्कर भी मोमिनी का लश्कर है। उससे पहले खुरासान से मोमिनीन की एक जमात जो इमाम के ज़हूर के लिए जमीन हमवार करेगी, जैसा कि पिछली दफा बताया कि शाही का खात्मा होगा, शाही को खत्म करके और वो साहिबान ईमान की हुकूमत इस्टेब्लिश होगी। लेकिन उन मोमिनीन की हुकूमत को भी मुकाबला करना पड़ेगा तुर्कों से और रूमियों से, ज्यादा वो उसमें कामयाब होंगे। ठीक है, अब देखें कि यहाँ आबादी सिमट के रह गई है चीन से और तुर्की के दरमियान। सैयद हसनी से लश्कर ला रहे हैं, वो उनका लश्कर भी बड़ा है, अजीम है। सैयद हसनी लश्कर भी कुछ छोटा नहीं है, सब लोगों को अपने लश्कर में मिलाते रह रहे हैं, मोमिन बनाते रहे सबको। और यमानी का लश्कर भी निकला है, वो भी आ रहा है कूफे की तरफ, क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि मौला ज़हूर फरमा चुके हैं। तो अब जब ज़हूर फरमाया खाने काबा से आवाज हुई है कुदरती गैबी, तो पहले जिब्रील और मीकाईल आए, 4000 फरिश्ते आए। उसके बाद 7 आदमी असहाबे कहफ जो सबसे पहले बैत करेंगे, 7 आदमी असहाबे कहफ। असहाबे कहफ कुछ मोमिन को उसके हालात मालूम हुए, कुछ को नहीं मालूम है। एक बादशाह था उस जमाने में जिसका नाम दकियानूस था। जो अपने उर्दू मुहावरा है ना, और ये तो बहुत दकियानूसी बातें करते हैं, ये दकियानूसी ख्यालात के हैं। ये दकियानूसी क्या है? वो बादशाह जो असहाबे कहफ से पहले, असहाबे कहफ के जमाने में था, वो दकियानूस बादशाह के ये वजीर थे जिनको हम असहाबे कहफ कहते हैं। 7 आदमी थे। इनका हर एक का ये दस्तूर था कि एक दिन एक भाई के घर दावत होती, एक दिन दूसरे की दावत होती, एक दिन तीसरे की दावत होती। वो दकियानूस ने क्या किया था? अपने को खुदा कहलवा रहा था। उसने ऐसा सिस्टम किया था कि एक परिंदा पाला था, एक पंछी, एक कबूतर पाला था उसने। 2 गुलाम उसने रखे, एक में कस्तूरी लिए हुए हैं वो, और एक में अंबर लिए हुए, उसका लिक्विड बनाए हुए, जाफरान लिए हुए। अब वो ताली पढ़ा ऐसे करता है, कबूतर आता है, मिश्क में, कस्तूरी में गोता लगाता है, केसर में गोता लगाता है, अंबर में गोता, और वो बादशाह के सर पे ऐसे छिड़क देता है खुशबू सारी। कहता देखो मैं खुदा हूं, ये जानवर मेरा कहना मानता है। अब इन लोगों ने कहा, जो साथों थे, इनके दिल में नूर ईमान पैदा हुआ कि ये इंसान हमारे जैसा खाता पीता चलता, ये कुछ कंट्रोल तो नहीं करता किसी चीज पे, ना ये जिंदगी का मालिक, ना किसी मौत का मालिक, ये अपने खुदाई का दावा कर रहा है, तो ये खुदा नहीं है, हम लोग को पसंद नहीं है किसी खुदाई में हम रहें, हम निकल चलते हैं यहाँ से। अब इन्होंने उससे इजाजत ली कि हम शिकार के लिए जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं। गए घूमने फिरने, इजाजत मिल गई। अब इन्होंने वहां थोड़ी दूर, शहर से दूर जाकर के जंगल में अपना लिबास बदल लिया। मामूली कपड़े लिए इन्होंने, शाही कपड़े से उतार के लपेट के डाल दिए, फेंक दिए, मामूली कपड़े पे। अब उसके साथ जब चल रहे तो थोड़ा कुछ प्यास व्यास की महसूस हुई, तो आज एक चरवाहा बकरियां चरा रहा, उससे क्या भाई हमें थोड़ा सा कुछ दूध वाला पानी को दूध पीने के लिए, तो उसे दिया। इनके चेहरों से उसको कुछ आसार बुजुर्गी लगे कि भाई तुम कौन लोग हो, तुम तो कोई शाही आदमी मालूम होते हो। तो देखो भाई किसी कहना नहीं, हम फला हैं, वजीर हैं, फला फला है, और हम जा रहे हैं, हमें ये बात पसंद नहीं कि ये इसकी खुदाई का हम इकरार करें, ये अपने खुदाई का दावा कर रहा है। उसने कहा मुझे भी ले चलो, मैं भी चलता हूँ। अब उसको वो भी साथ हो गया, बकरी मालिक को दे आया, हिसाब हो गया। उसके साथ एक कुत्ता भी था, वो कुत्ता भी चला, कितना भी भगाया उनको, नहीं भागा कुत्ता। और वो ये लोग गार में पहुंच के लेट के आराम किया, अल्लाह ने इन पे नींद तारी कर दी। अब जब नींद आ गई, 309 साल, कुरान कहता है सूरह कहफ में, 309 साल बाद जागे, 309 साल के बाद आगे। अब लगी थी भूख, पहले तो चर्चा कितनी टाइम सोए हम भाई, आधा दिन सोए होंगे, एक दिन सोए होंगे, पता नहीं है। कुछ खाने नहीं बुलाइए भाई, कुछ पैसे हैं किसी के पास? एक ने कहा मेरे पास कुछ सिक्के हैं, तो निकाला। अच्छा जाओ देखो खाना लेकर, देखो पाक खाना लेकर आना, 10 अस्का तामुल अस्का, एक पाक खाना लेकर आना। तो ठीक है, अब देखो अपना ध्यान रखना है, कोई तुम्हें पहचान ना ले, यानी अपनी हिफाजत भी तो करनी जरूरी है, ऐसा ना हो दुश्मन मार डाले। अपना ध्यान रखना, कोई पहचान, छुप के जाओ, कोई पहचाने ना। गए, अब वहाँ होटल वाले को भाई पैसे दिए कि भाई रोटी दे दो, और
से सिक्के देंगे, ये तो बहुत बहुत पुराने जमाने के। अच्छा अभी जब जा रहे हैं बाजार से गुजरे तो बिल्कुल शहर की हालत ही बदली हुई है, कपड़े दूसरे स्टाइल के लोगों के, और वहाँ शहर के घर अजीब स्टाइल के, और हर चीज़ बदली हुई थी। यानी आज के ज़माने में देखें कि हर महीने बाद फैशन बदल जाता है, लोगों के कपड़े बदल जाते हैं 15 दिन में, महीने में। तो वो तो 309 साल हो गए और सब अजीब अजीब लग रहा है इनको। लेकिन फिर पहुँचे भाई क्या लो रोटी दे दो, अब उससे पैसे देंगे बहुत, तुम्हें कहीं से खजाना मिला है? नहीं खजाना नहीं, मेरे अपने पैसे। कहाँ से आए हो, कैसे आए हो? अब भाई हम यही रहते, फलाने महल्ले में रहते, कल ही तो कहते हैं यहाँ से। बात बादशाह तक पहुंची, बादशाह ने पकड़वा लिया, कहाँ कैसे? तो ये पैसे, अभी हम तो हमारा घर फलाने महल्ले में, हमारा फलाना नाम, बाप का नाम फला, फलाना दादा का नाम फला। तब इन्होंने कहा अच्छा ये तो कोई वहाँ बैठा होता कि नहीं, तो हमारे परदादा के भी परदादा है जनाब, ये वहाँ से चले गए थे, दकियानूस के ज़माने से चले गए थे, ये आए हैं। अब सब बहुत खुशी हो गई सब, है ना। अब इनको कहा गए हमें आप अकेले हैं, और भी लोग कहाँ हैं कि और लोग तो हमारे साथ हैं दूसरी जगह पर, कि चलिए हमें दिखाइए। अब वो सबको ले गए। तो अब ये असहाबे कहफ उस वक्त पूरे लश्कर इनके साथ आया। अब ये अंदर गए, अपने भाइयों से बताया कि भाई वो बादशाह भी तशरीफ लाए आपसे मुलाकात के लिए, कि भाई हमें किसी से मिलना नहीं है, या अल्लाह जैसे पहले हमें सुला दिया था वैसे सुला दे। फिर इन पर मौत तारी हो गई, फिर नींद तारी हो गई। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि उनके ऊपर नींद तारी है, और सूरज को हुक्म है कि सुबह और शाम उनसे बच के चले, क्योंकि इंसान जिस्म मुतगय्यर हो जाता है, सूरज की रोशनी से, गर्मी से, धूप से मुतगय्यर होता है। सूरज को हुक्म दिया है कि उनसे बच के निकले, उनके ऊपर लाइट ना पड़े। अब ये जनाब सो रहे उस वक्त से। अब जब ये, अब इसमें एक और अच्छी बात है, हदीस बिसात यहीं से मुंसलिक होती है। हदीस बिसात क्या? यानी असहाबे कहफ ने उस वक्त से आज तक न किसी से बात की है, न किसी से बोले हैं, न किसी से मदद के लिए आए हैं, कुछ नहीं है, बाहर नहीं निकले। वो ज़माने रसूल में मौला कायनात ने, रसूल अकरम ने जनाब सलमान फारसी से कहा कि जाओ फला फला को बुला रहा, पहले को, दूसरे को, तीसरे को बुलाया। एक चादर चौकोर थी उनके पास, उस पर सबको बिठाया है, तीनों को उनको बिठाया, जनाब सलमान को बिठाया, जनाब बुजुर्ग को बिठाया, खुद को, और मौला कायनात को बिठाया बीच में, और इनसे कान में कहा मौला कायनात को कि जो जो करना है। हवा लेकर उसको उड़ी। ये हदीस बिसात के नाम से, बिसात मानी एक चादर, एक कारपेट या कालीन, जो भी कह सकते हैं हम, वो कालीन पे उनको बैठे हुए, ये सब उड़े। कहाँ जा रहे भाई? कि अल्लाह की एक निशानी दिखानी है आपको, चले। अब ये पहुंचे वहां असहाबे कहफ पर, मौला कायनात ने हवा को हुक्म दिया उतारो, हवा ने उतार दिया उनको। तो अब उनसे कहा देखिए ये असहाबे कहफ यहाँ सो रहे हैं, इनको आप सब लोग सलाम करें, बारी बारी से सलाम करें। तो पहले ने कहा अस्सलाम वालेकुम, कोई जवाब नहीं। दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा, कोई जवाब। अब मौला कायनात ने कहा अल्लाह के नेक बंदो तुम पर हमारा सलाम। तो उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम या मसीह रसूल। उन्होंने एहतराम से जवाब दिया। देखिए जिन पर रसूल को पता था कि ये कैसे हैं और क्या करेंगे, उन्हीं पर हुज्जत तमाम करने के लिए भेजा। ये बिसात पे बिठा के क्यों भेजा? ताकि जान ले, खाली गदीर ही नहीं बनाई रसूल अकरम ने, दावत दुल अशीरा से लेकर हर मौके पर। और ये हदीस बिसात के जरिए खास इन तीनों को बिठाकर बताया। अब सब इनके सलाम का जवाब नहीं आया, मौला के सलाम का जवाब आया। मौला ने उनसे पूछा भाई क्या वजह है कि तुमने इनके सलाम का जवाब नहीं दिया, मेरे सलाम का जवाब दिया? उन्होंने कहा हमें अल्लाह का हुक्म है कि हम सिवाय रसूल या वसी रसूल के किसी और से बात ना करें, सिवाय रसूल और वसी रसूल के अलावा किसी के सलाम का जवाब हम नहीं दे सकते, हमें अल्लाह का हुक्म। अब वहां से आए ये लोग, कहा भाई क्या देखा? कहा ये देखा, बस ठीक है, ये दिखाना चाहते थे। अब ताज्जुब की बात यह है जब इतनी अलामत देखने के बाद भी आंखों से पर्दा न उठा तो अब कोई क्या कर सकता है? आप समझ रहे? ये हुज्जत और दलील है। तो ये हदीस बिसात, तो ये असहाबे कहफ आएंगे इमाम ज़मान साहब की मदद के लिए। उसी वक्त 4 नबी आएंगे, जनाब इलियास, जनाब खिज़र, जनाब इदरीस और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम। अब बाज़ रिवायात ये है कि फौरन जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, बाज़ रिवायात ये कि जब जनाब इमाम ज़मान साहब दमिश्क में आएंगे और लोगों से लड़ाई करेंगे, 3-4 दिन वहां रहेंगे, तब जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे। बहरहाल ईसा अलैहिस्सलाम का आना कन्फर्म है, चाहे इमामत के थोड़े दिन के बाद आए या उसी दिन आ जाए, लेकिन चारों अंबिया आएंगे। और उसके बाद 27 आदमी, कौन? 15 असहाबे मूसा अलैहिस्सलाम, 7 असहाबे कहफ, और उसके बाद 7 आदमी कुछ और
5 या 7 आदमी, जब 15 वो है 7 ये कितने हो, 15 7 22 हो गए, और 7 आदमी और होंगे। इस तरीके से जनाब अबू दुजाना, जनाब मालिक अश्तर, जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी, जनाब सलमान फारसी, ये सब होंगे। ये सब इमाम के वक्त में फौरन हो जाएंगे। अब आप देखें कि जो 313 की बात है, जो कमांडर होंगे मौलाना के लश्कर के, उनमें ये असहाब भी शामिल होंगे, असहाब कहफ भी शामिल होंगे, और ये सब भी होंगे। तो बात क्या है, क्यों इनका जरूरत है? इसलिए कि इमाम को दुनिया में निज़ाम इलाही कायम करना है, एक सिस्टम कायम करना है। तो वो सिस्टम के लिए जो वजीर होंगे, जो गवर्नर बनाएंगे, जो मिनिस्टर बनाएंगे, तो कम से कम ऐसे तो ना हो, हमारे जैसे जाहिल तो नहीं होंगे, वो ऐसे होंगे जो पूरे सिस्टम को जानते होंगे और उसको नाफिज करना भी जानते होंगे, उस पर हुकूमत करना भी जानते होंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ मक्के में अब जब आए जनाब ईसा अलैहिस्सलाम और सारे अंबिया भी आए, सब लोग आए। अब सुबह की नमाज का वक्त हो गया, अब नमाज पढ़ाना है, सफ़े तैयार हुई, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद। तब इमाम ज़मान समझेंगे हुजूर आप नमाज पढ़ाइए। सुनी वाक़या हमेशा 15 शवाल को महफिलों में होता है, नमाज पढ़ाइए। तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं, मेरा हक नहीं, आपका हक है, आप नमाज पढ़ाइए, मैं आपकी इख्तिदा में पढ़ूंगा। देखिए इख्तिदा और चीज़ है, किसी के पीछे नमाज पढ़ना और चीज़ है। लोग कहते हैं फलाने फलाने के पीछे नमाज पढ़ी, खाली पीछे नमाज पढ़ना कोई फजीलत नहीं है। असल इख्तिदा यानी जमात की नियत भी करे। इख्तिदा कब करेगा आदमी? जब सामने पेश नमाज को अपना मुख्तदी मानता होगा। अबे अगर खाली पीछे नमाज पढ़ना तो हमने फरादा नियत कर लिया, वैसे पीछे खड़े हैं लेकिन फरादा नियत कर रहे हैं, तो कोई फजीलत नहीं हुई। लेकिन इख्तिदा में यानी इमाम मानते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। अच्छा आप कहेंगे जब इमाम को पता है भाई मेरा मनसब है, मुझे नमाज पढ़ानी है, तो फिर जनाब ईसा से कहा क्यों कि चलिए आप पढ़ाइए? ये भी एक मसला है। अगर खुद से आगे बढ़ जाते तो लोग एतराज करते, भाई ये तो जनाब ईसा की एक बुजुर्गी बड़ापन है उनका कि वो इमाम आगे बढ़ गए तो उन्होंने उनको मना नहीं किया। क्या करते जब वो आगे बढ़ गए थे तो क्या किया? नहीं, ऐसे नहीं बढ़ गए, पहले इकरार करवा लिया कि हक किसका है, आपका हक है कि आपका हक है। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने इकरार कर लिया नहीं आपका हक है, इसका मतलब ये कि नबूवत ने इमामत की फजीलत तस्लीम कर ली। सिवाय एक कम 1,24,000 नबियों में से इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की वो शख्सियत है जो हमारे रसूल के अलावा सारे अंबिया से अफजल है। इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम ने बताया कि देखो इमामत इनका हक है, ये इमाम है मैं मामूम हूँ, इनके मुख्तदी ये मुख्तदा है मैं मुख्तदी हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब 10,000 का लश्कर तैयार हो जाएगा। 10,000 का लश्कर इमाम का तैयार हो गया, ये मक्के में। अब इमाम सब क्या करेंगे? यहाँ से चलेंगे मक्के में, अपना एक जानशीन बनाएंगे, एक जानशीन बनाएंगे। सब मक्के वाले इमाम की बैत कर लेंगे, सब इमाम को इमाम तस्लीम कर लेंगे, सबकी इस्लाह हो जाएगी, सबके अकीदे सुधर जाएंगे। अब इमाम अपने लश्कर के साथ निकल रहे, काहे के लिए निकल रहे? सुफियानी से मुकाबले के लिए निकल रहे, कूफे की तरफ। इतनी देर में जनाब मक्के वाले इमाम के नायब को कत्ल कर देंगे, जिनमें इमाम ने अपना जानशीन बनाया उसको कत्ल कर देंगे। इमाम को पता चलेगा भाई मेरे जानशीन को कत्ल कर दिया, इमाम फिर वापस तशरीफ लाएंगे, फिर उन सब हाथ जोड़ के कदमों पड़ जाए, हुजूर माफ कीजिए गलती हो गई, फिर इस्लाह हो जाएगी, चलो इमाम छोड़ देंगे, माफ कर देंगे। अब फिर इमाम चले लश्कर लेकर के, अभी मक्के से बाहर गए, इस दूसरे नायब को भी कत्ल कर देंगे। अब जब इमाम तशरीफ लाएंगे फिर वापस रास्ते से, अब सब कुछ है तौबा का दरवाजा बंद हो गया। अब तौबा नहीं, अब माफी नहीं, अब या तो सही तरीके से रहो, नहीं तो जितने शरीर होंगे सब खत्म। भाई 2 दफा तो मौका दे दिया ना, अब दोनों दफा दगाबाजी कर दी तो क्या तीसरी दफा भी दगाबाजी करने के लिए छोड़ दे उनको? क्या हदीस क्या कि मोमिन एक सुराख से 2 दफा नहीं डसा जाता। क्या मतलब एक ही गलती बार बार मोमिन नहीं करता। अब 2 दफा हो गया, अब इमाम सबको सुधारेंगे यहाँ, अब फिर तीसरा नायब मुय्यन करेंगे। अब चल रहे हैं उधर, अब लश्कर निकलेगा तो अब एक शख्स दौड़ता दौड़ता आएगा। क्यों? सुफियानी ने क्या किया है? लश्कर भेजा है मक्का मदीना तबाह करने के लिए, मदीने को तबाह कर चुका है लश्कर, आ रहा है मक्के की तरफ। तो अब उनके सुफियानी के लश्कर का आदमी आएगा जिसका मुंह जो है टेढ़ा होगा, इसका चेहरा कमर की तरफ होगा। आगे कहेगा फरजंद रसूल खुशखबरी आपको कि सुफियानी का लश्कर मक्के मदीने के दरमियान बैदा में धंस गया जमीन में।
زمین میں دھس گیا. یا فرزند رسول ہم جو ہے 2 بھائی تھے, ہم سفیانی کے لشکر میں تھے, جب بیدا کے مقام پر پہنچے تو سارا لشکر پھنس گیا, ہم 2 بھائی باقی رہے. ایک فرشتہ آیا, اس نے میرے تماچا مارا, میرا منہ ادھر ہو گیا, میرے بھائی کے تماچا منہ مارا, اس کا بھی منہ گھوم گیا دوسری طرف ہو گیا. مجھے بھیجا کہ آپ کو خوشخبری دوں, اب میرا بھائی گیا ہے سفیانی کو بتانے کے لیے کہ اب تمہاری موت قریب آ گئی, امام کا ظہور ہو گیا, تم اب مرنے والے ہو. وہاں اس کو ڈرانے کے لیے بھیجا, ان کو بشارت کے لیے بھیجا. تب یہ ہو گیا بیدا میں اس کا لشکر پھنس گیا. لشکر پھنس گیا لیکن ابھی سفیانی باقی ہے, سفیانی مارا نہیں ہے. اب امام صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر اس کے بھیجیں گے اب یہ کہ یا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا لشکر کا کمانڈر بنا کے بھیجے سفیانی سے لڑنے کے لیے, یا خود تشریف لے جائے. روایت میں یہ کہ خود امام قتل کریں گے سفیانی کو, سفیانی کو امام خود قتل کریں گے. اب ہو سکتا ہے یہ بھی کہ وہاں سے گرفتار کر کے لایا جائے اور کوفے لا کر کے اب کوفے کو اپنا دارالحکومت بنائیں گے امام صلی اللہ علیہ وسلم. اور کوفہ کیسا, یہ کوفہ چھوٹا شہر نہیں بلکہ کوفہ اور کربلا ایک ہو جائیں گے, اتنا بڑا شہر ہو جائے گا کہ دونوں شہر مل جائیں گے, کوفہ اور کربلا مل جائیں گے. اور کوفے میں اتنی بڑی مسجد بنائیں گے کہ جس کے 1000 دروازے ہوں گے, 1000 دروازوں والی مسجد بنائیں گے اور وہاں دارالحکومت اپنا قائم کریں گے. آج کا بیان یہاں تک, باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. صلاۃ پڑھو محمد محمد. تو اب امام صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں خالی مرد ہی نہیں ہوں گے, عورتیں بھی ہوں گی. اور جو عورتیں ہوں گی ان کے نام بھی لکھے ہوئے, 50 عورتیں. جو 10,000 کا لشکر ہے اس میں 50 لیڈیز ہوں گی. اور جو 313 والے سردار ہیں ان کے ساتھ بھی 13 عورتیں ہوں گی. تب یہ عورتیں بھی کس مرتبے کی ہوں گی اور کون کون, سب کے نام لکھے ہوئے ہیں. ایک ام خالد معبدیہ جن کا ہم ایک وقت واقعہ بیان کر چکے ہیں کہ انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھنے آئی تھی کہ مجھے ڈاکٹر نے کہا تم شراب سے علاج کرو. انہوں نے کہا تو میں نہیں کروں گی, شراب منع کر دیا. چھٹے امام نے کیا کہا تھا, میں تمہیں اس میں سے ایک قطرہ پینے کی بھی اجازت نہیں دیتا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں اس وقت پچھتانا پڑے جب تمہاری جان یہاں آ جائے. اس کا مطلب حرام میں شفا نہیں, شراب سے علاج نہیں ہونا چاہیے. مومن کو مرنا تو ہونا ہے, یہ تو کیا ضرورت ہے کہ گناہ گار ہو کے مرے. تو اب عورتیں بھی ہوں گی, تو ہر جگہ نمائندگی صرف مرد ہی مرد نہیں ہے, عورتیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں. اور یہ سبق 1 تاریخ سے شروع ہے. جب حسین صاحب مدینے سے چلے ہیں, عورتوں کو بھی لیا ہے, بچوں کو بھی لیا ہے, جوانوں کو بھی لیا ہے, بزرگوں کو بھی لیا ہے. کربلا آنے کے بعد بھی بنی اسد کو بلا کے مردوں کو بھی وصیت فرمائیے, عورتوں کو بھی وصیت فرمائیے, بچوں کو بھی وصیت فرمائیے. یعنی پورا ایک سماج ہے, پورا سسٹم ہے, ہر چیز ہر انسان ایک پورے سسٹم کا ایک جز ہے, ایک پارٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ مردوں کے بغیر کام ہو جائے گا یا عورتوں کے بغیر کام ہو جائے گا. ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے اور ہر ایک کو مل کر امام کا ساتھ دینا ہے. جہاں مرد انصار امام ہے وہاں خواتین بھی انصار امام ہیں. اور یہ چیز 1 تاریخ سے آپ دیکھ لیں. کسی بھی کامیاب آدمی کے پیچھے لوگ کہتے ہیں, یعنی جو ہسٹری میں لکھا گیا ہے کہ جو دنیا میں لوگ کامیاب ہوئے ہیں ہر ایک کی کامیابی کے پیچھے کسی خاتون کا ہاتھ ہے, چاہے وہ ماں کی صورت میں ہو, چاہے بہن کی صورت میں ہو, چاہے بیوی کی صورت میں. شروع میں جب رسول اکرم نے اعلان رسالت فرمایا ہے تو جناب خدیجہ کے بغیر رسالت پوری آگے نہیں بڑھ سکتی تھی. اب کیا کریں, ٹائم بالکل چلا گیا اور بات مکمل رہ رہی ہے کہ کس طریقے سے انسان پہلے اپنے گھر میں, اگر گھر میں انسان مطمئن ہوگا تب باہر کام کر سکے گا. اگر جناب خدیجہ کا سپورٹ نہ ہوتا ہے, گھر ہی میں کچ کچ کلکل ہوتی تو پھر رسول اکرم آگے تبلیغ نہیں کر سکتے تھے. تو ضروری ہے کہ پہلے انسان اپنے گھریلو معاملات ٹھیک کرے. جب انسان اپنے گھر میں حکومت نہیں کر سکتا تو سماج کو کیا سدھار سکتا ہے. اسی طرح لیڈیز پہلے اپنے گھریلو معاملات ٹھیک رہے, اگر گھر کے معاملات ٹھیک نہیں رہیں گے تو پھر باہر کیسے کام کریں گے. نہ خود آگے بڑھ پائیں گے, نہ شوہر آگے بڑھ پائے گا, نہ بیٹا نہ بھائی. تو پہلے کامیابی کی وجہ سبب جناب خدیجہ کا ساتھ ہے. اگر رسول اکرم کے ساتھ جناب خدیجہ نہ ہوتی کامیابی آگے نہ ہوتی. مولا کائنات کی زندگی میں شہزادی کونین, شہزادی کونین جو ذات علی کو کمپلیٹ کرنے والی ہے. میں امامت کا لفظ نہیں کر رہا ہوں کہ امامت کو کمپلیٹ کرنے والی ہے, ذات علی کو کمپلیٹ کرنے والی ہے, شخصیت کو کمپلیٹ کرنے والی ہے. اور کیا کہنا ہے جناب سیدہ کا کہ نہ نبی ہے نہ امام ہے, پھر بھی ان کے بغیر نہ امامت پوری ہو رہی ہے نہ رسالت پوری ہو رہی ہے. علی کو بھی ان کی ضرورت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حدیث کسا میں مرکزیت ہم فاطمہ و بعد ہم فاطمہ و ابیھا و بعدھا و بنوھا محمد و آل محمد
वालिद हैं, उनके शौहर हैं, उनके दोनों बच्चे हैं। ये तारुफ रसूल के जरिए से नहीं हुआ, अली के जरिए से, शहजादी के जरिए से हुआ। बस बात खत्म करो, बाकी इंशाल्लाह कल बयान कर देंगे। तो ये नुमाइंदगी हर एक की, जो पंजित पाक मुबाहले में गए थे, हर एक की नुमाइंदगी करबला में मौजूद है। शहजादी की जनाब सैदा की नुमाइंदा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह है, मौला कायनात के नुमाइंदा मौला अब्बास अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन फर्जंद रसूल, और इमाम हसन के नुमाइंदा जनाब कासिम। और क्या कहना शख्सियत है जनाब अब्बास का कि हसन और हुसैन मासूम बेटों की मौजूदगी में अली की तमन्ना है कि काश मेरा एक बेटा हो जो मेरे हुसैन के काम आए, और उसके लिए जनाब अकील से मशवरा किया गया। और ये जुमला मैं अर्ज करता हूँ कि देखिए औलाद अली में कई बेटे हैं, जनाब मोहम्मद हनफिया है और दूसरे बेटे भी हैं, दूसरे बेटे भी तकरीबन 18 बेटे हैं, लेकिन जो स्टेटस मौला अब्बास का है वो किसी का नहीं, सिवाय हसन हुसैन। इमाम हसन इमाम हुसैन मासूम, यानी ये देखें कि दो मासूम बेटों की मौजूदगी में एक तीसरे बेटे की तमन्ना, और वो भी भाई अकील से मशवरा। क्या मौला कायनात नहीं जानते थे कि कौन बहादुर खानदान है? जानते थे, मगर चूंकि जनाब अकील नसब के जानने वाले थे, इसलिए मशवरा भी बताया। जब नबी मशवरा करते हैं असहाब से, तो वसी भी अपने भाई से मशवरा कर सकता है। और गोया अकील के दिल में भी तमन्ना पैदा करनी थी कि वाक़ई करबला में मेरा एक नुमाइंदा, मैं चाहता हूं कि मेरा एक बेटा हो जो हुसैन के काम आए। यानी अकील के दिल में भी तमन्ना पैदा हो कि मेरा भी एक वारिस हो जो करबला में हुसैन के काम आए। तो अली को अब्बास मिले और अकील को मुस्लिम मिले, और दोनों की ज़ियारतें जब आप पढ़ेंगे तो मासूम इमाम ने दोनों के बराबर अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। जो ज़ियारत के अल्फाज मौला अब्बास के लिए हैं, वही जनाब मुस्लिम इस्लाम के लिए, और हर एक की एक एक निशानी आज़ादारी में मौजूद है। अगर कहीं भी मजलिस मातम हो रहा हो, अंजुमन हो, कहीं आज़ादार मौजूद हुए हो, तो जब मातम होगा, मजलिस के तबरुकात में ताबूत होता है, झूला होता है, जुलझना होता है, शबीह होती है, सारी चीजें होती हैं, लेकिन हो सकता है कि ताबूत ना हो सकता है कि झूला ना हो सकता है जुलझना ना हो, मगर ये नहीं हो सकता कि आज़ादार मातम कर रहे हो और अब्बास का अलम ना हो। अब्बास का अलम लाजिम होता है, चाहे कोई तबरुक हो कि ना हो। तो गोया अब्बास की निशानी हमेशा मजलिसों में मौजूद है, आज़ादारी में मौजूद है। इसी तरह जब मजलिस खत्म हो जाती है तो तमाम आज़ादार करबला का रुख करके ज़ियारत पढ़ते हैं, तो ज़ियारत से उंगली की तरफ इशारा किया जाता है। दोनों चीजें हैं, एक वो करबला का रुख करना और एक उंगली से इशारा करना। ये उंगली से इशारा करना सुन्नत मुस्लिम है, अलम की मौजूदगी सुन्नत अब्बास है, ज़ियारत में उंगली से इशारा करना सुन्नत जनाब मुस्लिम है। किस तरह से कि जब दारुल इमारा की छत पे मुस्लिम को ले जाया गया था ना कत्ल करने के लिए, तो मुस्लिम ने मक्की की तरफ रुख किया के और उंगली से इशारा किया के कहा था अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह। तो ये उंगली का इशारा ये सुन्नत मुस्लिम है। और एक और भी बात है इसकी, और बात ये भी है कि जब मौला हुसैन ने हिलाल बिन नाफे को जन्नत में अपने असहाब के मकाम दिखाए थे, तो वहां भी उंगली से इशारा किया था, देखो हिलाल ये तुम्हारी जगह है, देखो ये हबीब की जगह है, ये कासिम